ہمارے دین میں درخت لگانے کی بڑی اہمیت ہے، اور درخت لگانا صدقہ ہے. یعنی صدقے کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک بہترین صدقہ جو سال ہا سال تک فائدہ دیتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، وہ درخت لگانا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے پاس باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا، اے ام معبد، یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے عرض کی، مسلمان نے لگائے ہیں. آپ نے فرمایا، جو مسلمان بھی درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان چوپایا یا پرندہ کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہوتا ہے. یعنی ایسا صدقہ جاریہ جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کوئی کھا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جو چوری کیا جائے، یعنی آپ نے پھلدار درخت لگایا، آپ گھر پہ نہیں تھے، کوئی آیا اور سارا پھل اتار کے لے گیا، چوری ہو گیا، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، آپ کے حصے میں ثواب لکھا گیا. اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اور کوئی اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتا. یعنی اس کے علاوہ بھی اب آپ ڈیٹیلز کہ کیڑے مکوڑے یا کوئی اور چیز، آپ نے اب عمومی بات کر دی کہ کوئی بھی اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتا اس درخت میں، مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 باتیں ہیں جن کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے. ایک وہ جس نے علم سکھایا، دوسرے جس نے نہر بنوائی، تیسرے کنواں کھدوایا، چوتھے درخت لگوایا، پانچویں مسجد بنوائی، چھٹے کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا، یعنی قرآن گفٹ دے دیا، ساتویں ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے. یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں. ان میں سے درخت لگانا بہترین کاموں میں سے ہے. امام نووی کہتے ہیں، ان احادیث میں پودے لگانے اور شجرکاری کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ جب تک وہ درخت اور کھیتی قائم رہتی ہے اور قیامت کے دن تک اگر اس سے پیداوار حاصل ہوتی رہتی ہے تو اس شجرکاری کرنے والوں کا اجر جاری و ساری رہتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی پر قیامت قائم ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، تب بھی اسے چاہیے کہ اسے گاڑ دے. یعنی اسے پتا ہے کہ قیامت آ رہی ہے، اب سبھی مر جائیں گے، نہ کھانے والے کوئی بچیں گے اور نہ ہی کوئی درخت گرو کر سکے گا، لیکن اس کے پاس موقع ہے، وہ گرو کرنے لگا تھا کہ قیامت آ گئی، وہ اس کو چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے جب تک اس کی جان نہیں نکلتی. اگر پودا لگا سکتا تو لگا کے مرے. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ کتنا بڑا کام ہے یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے پودا لگائے. اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں لگا سکتا تو کسی نہ کسی ذریعے سے پودے لگوائے تاکہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں. پھر اسی طرح صحابہ بھی پودے لگاتے تھے. ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا جب وہ دمشق میں پودا لگا رہے تھے، یعنی مکہ مدینہ وغیرہ کی طرف نہیں بلکہ دمشق کی طرف. تو اس نے ان سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مجھے کچھ کہنے میں جلدی نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کوئی پودا لگائے اور اسے کوئی آدمی اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھا لے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. تو انسان کسی بھی زمین پر ہو، کسی مسلم لینڈ میں ہو، کسی اور لینڈ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں بھی کسی گھر میں آپ رہیں. یہاں بعض اوقات آپ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں یہ تو رینٹ کا گھر ہے، اس کی کیا گارڈننگ کرنی، کیا پتا کب چھوڑ دیں گے. نہیں، آپ اس کو بھی ایسے ہی مینٹین کریں جیسے آپ کا اپنا باغ ہو. آپ اس میں جو کچھ بھی لگا کے وہاں سے جائیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. تو ہمیں ہر طرح کے درخت لگانے چاہیے جس سے سایہ بھی آئے، جس میں جنگلات بھی پیدا ہوں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے. اسی طرح فروٹ ٹری بھی ہوں. یعنی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں علم بھی حاصل کریں. کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس علاقے میں کون سا درخت زیادہ بہتر لگتا ہے، جلدی اگتا ہے اور زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کوئی کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی جزا عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.